اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص جو ہے نا اس کے 3 انڈیکیٹرز ہیں. کبھی میں اخلاص کے 2 انڈیکیٹرز بھی بیان کرتا ہوں، لیکن تیسرا انڈیکیٹر جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی بیان کر دینا چاہیے. وہ 3 انڈیکیٹرز اخلاص جو ہے، اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اخلاص کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ انسان اپنے فہم کو حتمی، مکمل اور قطعی سمجھنے سے گریز کرے. انسان کے لیے اس کا فہم لائق اعتنا تو ہو، لیکن اس کا فہم وہ اپنے فہم کو حتمی، مکمل اور قطعی نہ سمجھے. یہ اخلاص کا پہلی علامت ہے، اخلاص کی پہلا انڈیکیٹر ہے. اخلاص کا دوسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ انسان اپنے فہم اور اپنے عمل اور اپنے فہم اور اپنے زاویہ نگاہ ان کے فاصلے کو کم کرنے کے لیے متفکر رہے، بے چین رہے. وہ یہ مستقل اس بات کی بے چینی ہو کہ جو میرا فہم ہے وہ بڑھ رہا ہے اور میرا عمل جو ہے وہ اس درجے پر نہیں کھڑا. میرا عمل میرے فہم کے ساتھ نہیں ہے، اس میں گیپ ہے. یا میرے زاویہ نگاہ یعنی دیکھنے کا وہ انداز جس سے میں فیصلے کرتا ہوں، دیکھنے کا وہ انداز جس سے میں چیزوں کی پسند اور ناپسند کرتا ہوں، انتخاب کرتا ہوں، وہ دیکھنے کا انداز میرے فہم کا مرتب کیا ہوا نہیں ہے. میرا فہم میرا زاویہ نگاہ بن جائے، میرا فہم میرے عمل میں ڈھل جائے، ان دونوں کا فاصلہ کم ہو جائے. یہ اخلاص کا دوسرا بڑا انڈیکیٹر ہے. اخلاص کا تیسرا بڑا انڈیکیٹر کیا ہے؟ اخلاص کا تیسرا انڈیکیٹر یہ ہے کہ میں اپنے فہم کو اپنی نااہلی اور اپنی کج عملی کے دفاع کے وسیلے کے طور پر استعمال کرنے سے توبہ کر لوں. یعنی انسان اس بات کا عہد کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا فہم میری بے عملی یا نااہلی یا کسی غلطی کی جسٹیفیکیشن کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، میرے عمل کی اصلاح اور میرے عمل کو خوبصورت بنانے میں استعمال نہیں ہو رہا. چند سال پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک ریسرچ کی اور ہارورڈ یونیورسٹی نے اس ریسرچ کو پبلش کیا. اس کے آتھر ہیں کرس آرگائرس. کتاب کا نام ہے ٹیچنگ اسمارٹ پیپل ہاؤ ٹو لرن. اور یہ کتاب یہ بڑا آدمی ہے، اس موضوع پر اس نے بہت کام کیا. اس کے 2 سال پورا ریسرچ ہوئی اور اس کے بعد ایک نٹ شیل میں اس بات کو انہوں نے لے کر آئے. اور اس کتاب کا پریمس کیا ہے؟ اس کتاب کا پریمس یہ ہے کہ بھائی ہمارا آج کے دور کا جو بڑا آدمی ہے، اور بڑے آدمی کو انہوں نے ڈیفائن کیا ہے جو ٹرینرز ہیں، اسکالرز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں. ان کو انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اصل لیڈرشپ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو آدمی ہے، اس آدمی کی اصلاح اور اس آدمی کی لرننگ کیوں رک جاتی ہے؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک پروجیکٹ اس آدمی کو دیا، پروفیسر کرس آرگائرس کو، اور انہوں نے 2 سال لگائے اپنی ٹیم کے ساتھ، اور انہوں نے اس نقطے پہ غور کیا 2 سال تک کہ ہماری سوسائٹی کا جو بڑا آدمی ہے، جسے اسکالر کہتے ہیں، ٹرینر کہتے ہیں، آپ کی اصطلاح میں عالم کہتے ہیں، ہماری اصطلاح میں، عمومی اصطلاح میں اسکالر اور کوئی بھی لرنڈ کوالیفائڈ آدمی، کنسلٹنٹ، اس کی لرننگ اور اس کی اصلاح کیسے رکتی ہے؟ اس پہ 2 سال انہوں نے تحقیق کی اور یہ کتاب لے کر آئے. کتاب کا عنوان ہے ٹیچنگ اسمارٹ پیپل ہاؤ ٹو لرن. اور اس پوری کتاب کے اندر جو بات اس نے بیان کی، یعنی جو اس کا بنیادی، اس نے ایک ٹرم کوائن کی اس کتاب کے اندر، اس کا نام ہے ڈیفینسو ریزننگ. اس نے اس کے بہت سارے عوامل اور بہت ساری وجوہات گنوائیں، اور پھر اس نے کہا کہ اصل میں جو اسکالر ہوتا ہے اس کی لرننگ جس وجہ سے رکتی ہے اس کا نام ہے ڈیفینسو ریزننگ. ڈیفینسو ریزننگ کو اس نے ڈیفائن کیا کہ یہ وہ آدمی ہوتا ہے جس کا فہم اپنے عمل کی جسٹیفیکیشن میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اپنے عمل کے احتساب میں کم استعمال ہوتا ہے. اس کا فہم کدال بن کر میرے عمل کو ٹٹولنے اور اس کا جائزہ لینے میں کم استعمال ہوتا ہے، اور اس کا فہم اس کو تھپکی دینے اور اس کا سینہ تاننے میں زیادہ استعمال ہوتا ہے. اس کا فہم اس کو اترانے کے قابل زیادہ بناتا ہے، اس کا فہم اس کو ندامت اور پشیمانی سے مستقل بچاتا رہتا ہے. اپنے آپ کا جائزہ لینا اس کے لیے دشوار ہو جاتا ہے. سوچئے، کمال کی بات ہے.